کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر، جب بھی استعانت طلب کر اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔ یاد رکھ، پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی جتنا کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، کس لیے؟ تجھے تھوڑا سا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اڑ گیا، وجفت الصحف، اور جو ہے وہ صحف کتاب بند کر دی گئی۔ معلوم ہوا چھوٹے سے چھوٹا نفع، چھوٹے سے چھوٹا نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ النافع، اللہ تعالیٰ۔ الضار، اللہ تعالیٰ۔ جب نافع وہ، الضار وہ، پورا کنٹرول اس کے اختیار میں، تو اس لیے اس النافع کی، اس الضار کی، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ لہذا اب چلیے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ سوال کبھی کبھی کوئی غیر مسلم پوچھ لیتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلے سوال سنیے، مجھ سے بھی ایک لیکچرار نے سوال پوچھا تھا، سوال بہت اہم ہے اور آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، مگر جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہم کو کیوں کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم نماز پڑھو؟ اس کو کیا ہمارے نماز کی ضرورت ہے؟ سوال۔ ہمارے روزوں کی اس کو ضرورت ہے؟ جبکہ ہم جانتے اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس کے لیے آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جنات اور تمام انسان، سارے جنات سارے انسان ایک زمین کے اوپر جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور ذرہ برابر نافرمانی نہ کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اتنا ذرہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھیے۔ ایک آدمی کی کمپنی ہے، اس میں 100 آدمی کام کرتے ہیں، 100 کے 100 ایماندار ہو جائیں گے تو کمپنی کا فائدہ ہوگا نا؟ کتنا فائدہ ہوگا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سارے جنات سارے انسان مل کر کریں، اس کی ذرہ بھی نافرمانی نہ کریں، تو بھی اللہ کو ذرہ برابر اس کی کائنات میں، اس کی سلطنت میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اب اس کو الٹا کر دیں آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے جنات سارے انسان ایک زمین پر جمع ہو کر وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور سلطنت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب جو اگر آپ سے کوئی پوچھے، اور ایک مسلمان کو اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے، اللہ بے نیاز ہے، تو پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، صاحب استعداد ہے تو حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ کرو یہ نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برائی نہ کرو، یہ سارے ہم کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، کرو اور مت کرو جو کہتا ہے، یہی عبادت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالی ہم کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر اس سے فائدہ ہمارا ہی ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ عمل ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کو اف مت کہو، اف نہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا، بلکہ ان کے ساتھ میں نرمی سے گفتگو کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کے بات مت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی سے بات کرو. اب اگر کوئی بیٹا اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ اس باپ کا، اس ماں کا، اور فرما بردار بیٹے کا. ایسے ہی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت، اس کی قدرت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہ کرے ہمارا نقصان ہے. اس لیے اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹنے کے لیے، اور دنیا اور آخرت سے نقصان سے بچنے کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لہذا یہ اللہ کا حق بھی ہے. کیسے؟ مگر اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب باغی ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. سب عبادت کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یہ اللہ کا حق ہے. اور ایک شریف النفس انسان، ایک شریف انسان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتا ہے. پہلے ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے سوال پوچھا، اے معاذ، تم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے، کیا رائٹ ہے بندوں کے اوپر؟ معاذ ابن جبل نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر کہ وہ خالص اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ کے اوپر، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَن لَا يُعَذِّبُ مَن لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب نہ دے. اس لیے ہم اللہ کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اس کے عذاب سے بچ سکیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کا حق، اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سے احسانات کیے ہیں. اور عبادت کے اندر دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ محبت، اور دوسرے تذلل اور خاکساری. پولائٹنس، نرمی، دل کی، سوچ کی، اور جو باڈی لینگویج ہے اس کی. بات کو سمجھنے کے لیے، جب کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، مجھ پر احسان کرے، تو ہمارا دل اس کے تعلق سے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. ہماری سوچ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتی ہے، ہمارا رویہ اس کے تعلق سے نرم ہو جاتا ہے، اس میں خاکساری، اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. محبت، تواضع. اب اللہ کے احسانات سوچئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر اس دنیا میں لایا. کیا ہماری مرضی تھی؟ ہماری مرضی تھی؟ نہیں. اللہ نے ہم کو انسان بنا کر اس دنیا میں لایا. یہ اس کا احسان ہے. وہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنا کے دنیا میں لایا. اور مخلوق کو دیکھیے آپ، اور اپنے آپ سے سوال پوچھئے، کیا تمہیں یہ جو کتا گھوم رہا ہے، کیا تمہیں یہ بننا پسند ہے؟ آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں. اللہ نے آپ کو بنایا؟ نہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کے اوپر احسان کیا. دیکھتے جائیے اللہ کی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیسی کیسی صلاحیتوں کو رکھا، یہ اس کے بے شمار احسانات ہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے لایا تاکہ انسان پہچانے اپنے آپ کو، اپنے محسن کو پہچانے، اور اپنے محسن کو پہچان کر اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، اس کی نافرمانی سے بچ کر۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بتایا، انسان بنایا، بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ سوچئے اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، اس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ اس نے ہماری ربوبیت فرمائی۔ اب ربوبیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ ربوبیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالن فحالن الی حد التمام۔ ربوبیت یہ ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا، گرو ہونا، حالن فحالن، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے چلے جانا، ڈیولپ ہوتے چلے جانا، گرو ہوتے چلے جانا، الی حد تمام، حتیٰ کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر بیج ہے، ایک حالت ہے اس کی، زمین میں ڈالا دوسری حالت ہو گئی، حالن فحالن، اس کو کھاد ملا، پانی ملی، بیج پھٹا، دوسری حالت اس کی بدل گئی، اس میں سے اخوا نکلا، حالت بدل گئی، 2 پتے پھوٹے، حالت بدل گئی، اس نے بڑھنا شروع کیا، وہ تنا بن گیا، اس میں شاخیں کھلی، اس میں پھل لگے، اس میں پھول لگے، ایک حالت سے دوسری حالت میں اپنی حد کمال کو پہنچ گیا، اب وہ پھول پھل سب کچھ دے رہا ہے، اپنی کمال کو پہنچ گیا۔ ایسے ہماری جو وجود ہے ایک نطفے سے وجود میں آتا ہے، پھر یہ نطفہ مختلف حالتوں کو بدل کر پوری طریقے سے انسان بنتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں مکمل بننے تک جتنی ہماری ضروریات ہے وہ سب ہمارا رب پورا کر کے ہم پر احسان کرتا ہے۔ پھر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں غذا کی ضرورت ہے، ماں کی چھاتی میں غذا آ جاتی ہے، وہ فراہم کرتا ہے، حالن فحالن، اس کے حد کمال تک پہنچانے کے لیے جتنی ضروریات ہے پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی بھوک بڑھنے لگی، ماں کا دودھ کافی نہیں ہے، 7 مہینے کے بعد اس کے دانت نکلنے شروع ہوتے اور باہر اس کے لیے غذا فراہم کی۔ اب اس کو آپ جنرلائز کیجئے، تمام انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آکسیجن کی۔ 5 منٹ کے لیے ابھی کووڈ کے اندر جو آکسیجن کی کمی اللہ نے بتایا، سمجھو بات کو، کتنے لوگ آکسیجن کی کمی سے دنیا سے چلے گئے۔ یہ آکسیجن اتنی مفت مقدار میں اللہ نے پھیلا دی، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ آکسیجن کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ پانی۔ 70% پانی زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان سے گرنے والا گلیشیئر پہاڑوں کے اوپر جمع ہے، جاڑے کے دنوں میں جمع ہو جاتا ہے برف کی صورت میں، جب سردی ختم ہو جاتی ہے سورج کی تپش سے، جب ندیاں سوکھنے لگتی، نالے سوکھنے لگتے، تو وہ پانی بہہ کر جو ہے ندی نالوں کو بھر دیتا ہے۔ کتنا بہترین انتظام پانی کا ہمارے لیے اس نے کیا، بارش سے، گلیشیئر سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، زمین کے اندر۔ یہ کھارا پانی ہماری ضرورت ہے، مگر میٹھے پانی کی ضرورت ہے، یہ آبی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ کون ہے یہ کڑوے اور کھارے پانی کو اٹھاتا ہے تو وہ کھارا ہے، برستا ہے تو وہ میٹھا ہے؟ وہ رب ہے ہمارا جو یہ سب کر رہا ہے، ہمارے لیے کر رہا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب؟ کون کھینچ کر لایا پچھم سے باد سازگار؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ کس نے سکھلائی ہواؤں کو خوئے انقلاب؟ کون ہے وہ محسن؟ کون ہے وہ احسان کرنے والا ہم پر؟ سوچو، اس لیے ہم اس محسن کی عبادت کرتے ہیں کہ بے شمار اس کے احسانات میں ہمارا ایک ایک روواں اس کے احسان تلے دبا ہے۔ یہ سب اللہ کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ حالن فحالن الی حد التمام، حتیٰ کہ انسان تمام زندگی کی نعمتوں کو پورا کر کے اپنے حد کمال کو پہنچتا ہے۔ پانی کے بعد تیسری ضرورت کیا ہے ہماری؟ غذا۔
اللہ نے زمین سے نکالا، گوشت کی صورت میں، سمندروں کے اندر ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیے کیسی ربوبیت ہے کہ ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر آکسیجن ملتی رہے، کھانا نہ بھی ملے، پانی نہ بھی ملے، تو بغیر پانی کے کچھ دن تو زندہ رہیں گے، بغیر کھانے پینے، مگر آکسیجن ملتی رہے، وہ سب سے زیادہ، اور ایک دم مفت۔ سلنڈر مل نہیں رہے تھے، کتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے، مفت میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، آکسیجن ملتی رہے، مگر ایک وقت کے بعد کم سے کم پانی کا ملنا ضروری ہے، بھلے ہی کھانا نہ ملے۔ دوسرے نمبر پر آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ چیز کائنات میں پانی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر غذا ہے۔ اتنا بہترین دسترخوان، جو چیز جتنی زیادہ چاہیے وہ زیادہ، جو کم چاہیے اس سے وہ اتنی کم۔ دسترخوان آپ بچھاتے نا، پلیٹ بھر کر اچار تو نہیں رکھتے، اچار تھوڑا سا رکھتے نا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے ریشو پروپورشن کے اندر کائنات کو بھر دیا، تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ یہ ہوا جب زیادہ ہو جائے تو طوفان بن کر موت کا سامان کرتی ہے، یہ پانی اگر زیادہ ہو جائے ضرورت سے تو سیلاب بن کر موت کا تانڈو ناچتی ہے۔ تو یہ ریشو پروپورشن کی ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی باقی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، عناصر ہوا، آکسیجن، غذا، پانی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، زیادہ ترتیب کے اندر ہوا، پھر پانی، پھر غذا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ موت کیا ہے؟ جب یہ چیزیں بگڑ جاتی ہے، کم زیادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر موت بن جاتی ہے۔ یہ سب ہم پر احسان کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ ہمارا محسن ہے، وہ اس نے اتنے ہم پر احسانات کیے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم نہ کریں وہ بے نیاز ہے، ہم عبادت کریں فائدہ ہمارا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی پھر شدید ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تفصیلات بیان کی۔ جیسے بتایا اس دنیا میں تم کیوں لائے گئے ہو، بتا دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی کو بنایا اور موت کو بنایا۔ یہ زندگی آئے دنیا میں، ایک وقت کے بعد مر جائیں گے، اور ان بٹوین زندگی اور موت کے درمیان ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی احسن عمل۔ ہر وہ عمل اور قول احسن ہوتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ قول اور عمل جب احسن بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں لایا گیا۔ پھر ایک وقت کے بعد ہمیں موت آ جائے گی۔ مرنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قبر میں اتارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، ابھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی لوگوں کے قدموں کی سرسراہٹ گئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب آپ کسی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچے، دفن ہو گیا، سب لوگ واپس ہونا شروع ہو گئے، آپ وہیں رکے رہیے اور اپنے کانوں کو لگا کے رکھیے۔ ابھی لوگوں کی آواز آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، مدھم ہو گئی، چپلوں کے چلنے کی آواز، سرسراہٹ کی آواز، قدموں کے چاپوں کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے، ایک دم مدھم لائٹ ہو گئی، ایک دم لائٹ ہو گئی۔ ابھی یہ آواز ختم نہیں ہونے پاتی ہے کہ فرشتے آ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ گرز لے کر سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال،
من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سوال، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ ان سوالوں کے جوابات اس وقت ممکن ہے جب انسان نے اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اس نے اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، توبہ استغفار کرتا رہا، جس قدر ہو سکا اللہ کی عبادت کرتا رہا، سید الاستغفار کو سامنے رکھیے، اس سوال کے ساتھ اس کو پیچ کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے دنیا کے اندر؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ جو شام کو پڑھے گا صبح تک فوت ہوا جنت میں، جو صبح پڑھے گا شام تک جنت میں، کیونکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میری استطاعت اور طاقت کے مطابق اے اللہ میں تیری عبادت فرما برداری کر رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے احسانات بہت زیادہ ہیں، میری نافرمانیاں ہیں، مان رہا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ خطائیں ہو رہی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں بڑے خسارے میں ہو جاؤں گا، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اس وعدے کے اوپر، اس عہد کے اوپر ہوں۔ کون سا عہد؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ میری طاقت کے بھر مقدور بھر اے اللہ اس عہد کے اوپر، اس پیمان کے اوپر میں ہوں جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی مقدور بر حد تک، استطاعت تک میں جو ہے وہ اس عہد کے اوپر ہوں جو عبادت کا ہے۔ اے اللہ تیرے احسانات بہت ہیں اور میرے گناہ اس کے بالمقابل، تو پھر معافی مانگتا ہے۔ من ربک، تو اگر اس طرح سے زندگی گزاری ہوگی تو اس وقت جواب اللہ کی توفیق سے نکلے گا۔ ربی اللہ، آپ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھوں گا، مگر ڈیلی 5000 مرتبہ رٹا ماروں گا، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ عبادت کے بغیر زندگی گزار کر رٹا مارنے سے جواب نہیں نکلے گا وہاں پر۔ عملاً آپ نے بتایا تھا، جب جب اعلان ہوا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ نے کہا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، چھوٹا بن کر چلا آیا۔ تواضع، خاک ساری، نہ مکان روک سکا، نہ دکان روک سکی، نہ تجارت روک سکی۔ جب جب اللہ کا امر آیا تو ہم اللہ کی عبادت کیوں